جی دوستو، ٹرمپ صاحب دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں امریکہ کے صدر۔ بہت سے لوگوں نے کچھ اور پیشن گوئی کی تھی۔ میں نے بھی شاید یہی سمجھا تھا کہ کیملا ہیرس جیت جائیں گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور ٹرمپ صاحب نے نہ صرف الیکٹرل جو ہے کالج میں بڑھتری اپنی دکھائی، وہاں پاپولر ووٹ بھی ان کو زیادہ ملا۔ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ایک لمحہ فکریہ تو ہے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ آ، یہی تھا کہ جی جو ریپبلکنز ہیں یہ کنزرویٹو پارٹی ہے، ان کو صرف مڈل کلاس کے لوگ یا وائٹ لوگ زیادہ تر ووٹ دیتے ہیں، لیکن یہاں تو بات بالکل الٹ ہو گئی۔ اس دفعہ تو جو بلیک ووٹ بھی وہ زیادہ ٹرمپ کو ملا، لیٹینوز کا جو ووٹ تھا وہ بھی ملا، خواتین نے بھی ووٹ دیا، تو پاپولر ووٹ میں بھی بہرحال ٹرمپ نے بہت ایک زبردست ٹرانسفارمیشن ہوئی۔ وہ جو شفٹ ہے یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے بڑی ایک پریشان کن تو ہے، کیونکہ سینٹ میں بھی میجورٹی کے طور پہ آ گیا ہے ریپبلکن پارٹی، تو جو چیکس اینڈ بیلنسز یو ایس سسٹم کے اندر تھے بیکاز آف سپریشن آف پاورز، اس کی وجہ سے اب تھوڑا بہت دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح ٹرمپ سینٹ میں بھی چونکہ ریپبلکنس کی میجارٹی ہے، کس طرح اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں بھی جو ہے ریپبلکنز میجورٹی میں آ جائیں۔ تو اب جو پوری کی ریپبلکن پارٹی ہے یہ ٹرمپ ہی کی پارٹی ہے اس وقت تو، کیونکہ جو بھی ٹرمپ کی پوزیشنز یا ان کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا تو اس کو پھر ایک لحاظ سے سیٹ بیک، پولیٹیکل سیٹ بیک ہو سکتا ہے۔ اب اندرونی طور پہ تو جو کچھ کرنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 20 جنوری کو جب اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، لیکن لوگ اب فارن پالیسی کے متعلق بہت باتیں کر رہے ہیں، چونکہ ان کی کیمپین میں تو ٹرمپ نے خود ہی کہا تھا کہ وہ 20 جنوری سے پہلے پہلے یوکرین کی وار کو بھی ختم کروا دیں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں، ایک خبر ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ سے بات کریں گے ٹیلی فون پہ، لیکن ابھی تک رشیا سائڈ تھوڑی محتاط ہے، کیونکہ ابھی تک امریکہ کو چونکہ بائیڈن ابھی تک پریزیڈنٹ ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں یو ایس کی ان فرینڈلی کنٹری ہے۔ جب ٹرمپ اٹھا لیں گے اپنے عہدے کا حل تو پھر شاید بات مختلف ہو جائے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ پوٹن کے درمیان ایک پرسنل ریلیشن شپ بھی ہے۔ اب اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، لیکن کیو کو آبویسلی اس وقت ایک وری تو ہوگی کہ کہیں اس پہ پریشر بلڈ نہ ہو کہ بھئی آپ سیز فائر کریں، اور جو ٹیریٹری جو قبضہ کیا ہوا ہے رشیا وہ اس کو بس اب بھول جائیے، خاص طور پہ ایسٹرن یوکرین اور ڈمباس ریجن کے کچھ علاقے جو ہیں۔ اسی طرح کرائمیا تو خیر پہلے ہی 2014 سے ہی رشیا کے قبضے میں ہے، تو اس کی تو فی الحال کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک پریزیڈنٹ زیلنسکی کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں پریشانی کا باعث تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کیونکہ 20 تاریخ تو بھئی پریزیڈنٹ بائیڈن ہی ہیں، تو یہ بہت ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اس عرصے میں جو ہے ایک تو یوکرین کو انوائٹ کر دیں، جو 5 پوائنٹ وکٹری پلان پریزیڈنٹ زیلنسکی نے دیا تھا اس کے تحت کہ جی ہم یوکرین کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ نیٹو میں شامل ہو۔ ابھی شامل نہیں کرتے لیکن بھی صرف انوائٹ کرتے ہیں، پھر ایک پروسیس چلنا شروع ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ یوکرین کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ جو لانگ رینج میزائلز ہیں یا جو بھی سپلائی کیے ہوئے ہیں آرمز وغیرہ وہ رشیا کے اندر بھی اس کو استعمال کر سکے، ٹارگٹ کریں، تو یہ اس سے ایک ٹینشن اور بڑھے گی۔ لیکن اور پھر پیس پروسیس جو چاہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ مشکل تو ہو جائے گا، کیونکہ جب ایک طرف پریزیڈنٹ بائیڈن زیلنسکی کو یہ تھرائز کر دیں گے یا نیٹو، تو پھر آبویسلی وہ انڈر پریشر تو نہیں آئیں گے 20 جنوری سے پہلے پہلے۔ لیکن 20 جنوری کے بعد پھر کیا ہوگا، کیونکہ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر تو یوکرین شاید ملٹری اور اکنامک سپورٹ کے بغیر تو یوکرین کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ رشیا کا جو ایک ایگریشن ہے یا آن سلاٹ ہے، جو بھی نام اس کو دے دیں، اسپیشل ملٹری آپریشن ہے، اس کو سسٹین کر پائے، کیونکہ ابھی نیٹو کا بھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیا رویہ ہوتا ہے، کیوں وہ آیا نیٹو کو پھر اسی طرح لے آتے ہیں، کیونکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رجحان ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کیوں دنیا بھر میں خواہ انوالوڈ ہو رہا ہے، امریکہ کا کیا تعلق ہے اگر یوکرین اور رشیا کی وار ہو رہی ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے یوکرین سے، اور پھر جاپان کو ہم کیوں سپورٹ کرتے ہیں
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی جو ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو ورلڈ ویو ہے، وہ جو اس وقت دنیا ہے اس سے کلیش کرتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں کر ایسا ہے شاید. تو بہرحال یہ کولڈ وار کی لیگسیز ہیں، چل رہی ہیں. اور میں تو بلکہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اور کچھ میں نے اپنے آرٹیکلس میں یہ بات کی ہے کہ نیٹو بھی ایک کولڈ وار کی لیگسی ہی تھی، اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے جسٹیفیکیشن ڈھونڈی کہ بھئی اس کو رہنا چاہیے. 9/11 ہو گیا، پھر دہشت گردی کو ایک بہانہ بنایا گیا. حالانکہ دوسری جانب جب سوویت یونین کلیپس ہوا تو ہم نے دیکھا کہ جو ایسٹرن بلاک کا ملٹری الائنس تھا، وارسا پیکٹ، وہ بھی ختم ہو گیا. جب سوویت یونین نہیں رہا، کولڈ وار ہی نہیں رہی، تو پھر وارسا پیکٹ کی بھی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر نیٹو کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. 1991 کے بعد ختم ہو جانا چاہیے تھا. اور جو 2% نیٹو ممبرز نے کنٹریبیوٹ کرنا تھا، وہ بھی کبھی کنٹریبیوٹ نہیں کیا. تو اس کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسی تھی 2016 کے بعد، وہ ٹھیک ہی تھی کہ جو بھی ممبر کنٹریز ہیں وہ کنٹریبیوٹ تو کریں، اپنا حصہ تو ڈالیں. اس تو یو ایس ہی کیوں نیٹو میں کنٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے؟ تو یورپین کنٹریز کے لیے، نیٹو کنٹریز کے لیے مشکل ہو جائے گی. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ برٹن جو اب یورپین یونین کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن جو لیبر پارٹی کے لیڈر تھے، ان کا یہ ایک جو کیمپین چل رہی تھی یو ایس میں، یہ تھا کہ جی جو لیبر گورنمنٹ ہے وہ الیکشن میں کیملا ہیرس کی کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کی مدد بھی کر رہا ہے. تو یہ بھی شاید اٹ وڈ ناٹ گو ڈاؤن ویل ود دا نیو پریزیڈنٹ. لیکن کیئر اسٹارمر جو ہیں پرائم منسٹر، انہوں نے اپنا ایک بڑا میسج تو اچھا دیا ہے، جو فیلیسیٹیشن میسج دیا ہے ٹرمپ کو کہ ہم مل کر کام کریں گے، اور سو آن سو فورتھ. پرائم منسٹر مودی نے بھی پیغام دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ ہمارے جو تعلقات ہیں ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ختم ہوئے تھے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور ہر معاملے میں ہم یو ایس اور بھارت مل کے چلے گا. تو پرائم منسٹر مودی کا بیان. چائنا نے تو کہا کہ جی انٹرنل میٹر ہے، ہم اس پہ کامنٹ نہیں کرتے، جو ان کی ایک پالیسی ہے. تو پرائم منسٹر مودی کے پیغام کو دنیا بھر میں دکھایا بھی کیا. اور انڈیا میں اگر آپ دیکھیے تو لوگ خوش ہیں بائی اینڈ لارج کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جیت گئے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ کیملا ہیرس جو ہیں وہ چونکہ ڈیموکریٹک ہیں، ویلیوز کی اور ہیومن رائٹس کی بہت باتیں کرتے ہیں، تو شاید کشمیر کو لے کر اور جو مائنارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے انڈیا میں، وہ شاید اتنی فیوریبل پازیٹیو نہ ہو. حالانکہ ان کی جو آپ کہہ لیں کہ ہیں تو ان کے جو ان کی والدہ صاحبہ تھیں وہ انڈیا سے تھیں، تو ایک لحاظ سے وہ ایک ہیریٹیج تو بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہی انڈیا کی پریفرنس بھارت ٹرمپ ہی تھی. تو اب دیکھتے ہیں حالات کس جانب جاتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ.